اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام پر اور میرے نبی کی تمام امت پر، اور خصوصاً جو لوگ اس چینل پر موجود ہے ان سب پر میرے اللہ اپنی رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ معزز مہمانوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 11 ربیع الاول کا مقدس دن آ چکا ہے، اور آج کے دن ہم سب نے تیاریاں کرنی ہیں اپنے نبی کی آمد کی خوشی کے لیے۔ تو اگر آپ پورا سروے کریں تو مجھے امید ہے کہ سب لوگ، ہر گھر کے اندر خوشی ہوگی، ہر گلی کے اندر جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا آ رہی ہوگی، اور زبان پر میرے نبی کا درود چل رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا اللہ نے شرف بخشا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، اور یہ ہمیں فخر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی سے پہلے جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے کہ یا میرے اللہ، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، لیکن یہ اعزاز ہمیں ملا ہے، بن مانگے ملا ہے، اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اس احسان کے متعلق سوچا جائے تو خدا کی قسم اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے، اگر وہ اس دنیا کے اندر نہ آتے تو یہ پوری کائنات نہ آتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا پیدا ہوگی یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اگر آپ ان کی پیدائش کو دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ناف کے ساتھ جو نالی ہوتی ہے، وین ہوتی ہے، جو ماں کے اندر وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے بچے کو خوراک ملتی ہے، وہ دائیاں کاٹتی ہیں۔ لیکن میرے نبی کا کیا کمال، جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ختنے پہلے سے ہو چکے تھے اور وہ نالی بھی کٹی ہوئی تھی۔ واحد پوری دنیا کے اندر ایک ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے پہلے ہی ختنے ہو چکے تھے اور وہ نالی بھی کٹی ہوئی تھی، اور جب پیدا ہوئے تو اسی وقت 15 منٹ کے بعد آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ یہ ممکن ہے؟ عقل تو تسلیم نہیں انسان کی کرتی۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی حقیقت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک عجیب سا منظر ہے۔ وہ اللہ جو انسان، پہلے ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہمارا خیال بھی نہیں تھا، اس ذات نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا، ہمارا نام بھی آ گیا،
ہماری پہچان بھی بن گئی اور ہمارا وجود بھی سامنے آ گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی کون ذات ہے؟ فقط ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب میرے نبی سجدے میں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے کے اندر جیسے بادل آتے ہیں ایسے اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور اتنی خوشبو تھی کہ پورا گھر، پورا علاقہ معطر ہو گیا۔ تو سب دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ کون آ گیا ہے؟ یہ تو اللہ کا نبی آ گیا ہے، اور جس کو اعزاز حاصل ہونا تھا اس کو ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا دن سارا دن درود و سلام میں جو ہے وہ گزارو میرے نبی کی آمد کے لیے۔ ہر سانس کے ساتھ چلتے، بیٹھتے، لیٹتے، جس حالت میں بھی ہو، دکان میں ہو، گھر میں ہو، میرے نبی پر درود پڑھتے رہو۔ یہ درود وہ عمل ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور اے ایمان والو، تم بھی میں آرڈر دے رہا ہوں کہ تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ یہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے وہ آج کا دن درود نہیں چھوڑے گا، ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو درود ایک بہت بڑی نعمت ہے، دعا ہے، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی۔ اللہم صلی سے کیا مراد ہے؟ اے میرے اللہ، تو میرے نبی کی تعریف کر۔ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو۔ لیکن کسی نے، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا درود پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی۔ جب یہ کہا گیا تو صحابی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اللہ کے پاس درخواست دینی ہے۔ جب اللہ کو یہ صرف درخواست دیں گے، اللہ رب العزت اسی وقت آپ کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا شروع کر دیں گے اور آپ کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ آج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور جب یہ عمل کریں گے تو اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یہ ذہن میں رکھ لے، اور نماز عصر کے بعد۔ اور جب آپ پڑھیں گے درود شریف تو اس کے بعد سورت اخلاص جو ہے اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک چٹکی نمک لے لینا ہے۔ اس نمک کے اوپر آپ نے یہ دم کر دینا ہے، اور وہ نمک ایک کسی چیز میں باندھ کر، کپڑے میں، تو کمرے میں کسی جگہ پر جہاں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوں وہاں پر آپ نے یہ رکھ دینی ہے۔ تو دیکھ لینا 11 ربیع الاول کی اہمیت اور طاقت۔ آپ کے گھر اتنا پیسہ آئے گا کہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے آج وہ کروڑوں میں ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بڑا اہم اور قیمتی دن ہے، میرے نبی کا استقبالیہ دن ہے۔ فوراً یہ عمل کرو اور اللہ کو منا لو اور اپنے نبی کو خوش کر لو، اور آپ فیض یاب ہو جاؤ۔ آپ کو اتنا رب دے گا، اتنا رب دے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو، اور اس عمل کی میں آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں۔ اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ آگے لوگوں کو بھی بتا سکوں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھ کر بھیج دیں تاکہ اس کے مطابق آپ کو اجازت دی جا سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو کبھی آج ترک نہ کرنا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی میں یاد کرو گے کہ یہ
ایک ایسا وظیفہ ہاتھ آیا ہے کہ نسلیں بدل گئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔